خدا کا سلام ہو اطہر صاحب، ہمارے نبی، اور سورج صاحب. تھوڑی سی دیر ہو گئی تو میں حاضر ہو گیا کیونکہ میری یہاں پہ کتاب کی تھوڑی سی میٹنگ ہو رہی تھی. تو ہم شروع کرتے ہیں خدا کے نام سے. جناب مسیح الزمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی. ہم آج کے اس پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہماری سوال و جواب کی تقریب میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب. جی حضور، بہت شکریہ. جی ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے، یہ ایک خاتون پاکستان سے ہماری ینگ ممبر ہیں، یہ سوال کرتی ہیں: حضرت زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ مجھے جتنے بھی خواب آتے ہیں وہ بے رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے خواب تو یاد رہتے ہیں لیکن ان کے رنگ کبھی یاد نہیں رہتے. کیا اس کی وجہ روحانی ہے؟ ہاں، اس کی وجہ روحانی ہے، کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے جب میری محبت کا رنگ چھا جائے تو ہر چیز رنگین ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کا دل جب خدا کی محبت کا رنگ لے لے تو پھر ایسے رنگ آتے ہیں اس کی محبت میں، اس کے دماغ، شعور میں، ضمیر میں، اس کے دل اور روح میں، کہ پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. مشاہدہ الہی اور عجیب عجیب جنتوں میں جہاں اتنے رنگ ہیں کہ ان کو دیکھتے دیکھتے زمانے گزر جائے. جی بہت شکریہ. جی انہی خاتون کا ایک اور سوال ہے، یہ فرماتے ہیں: کیا جسم پر ٹیٹوز کھدوانا ایک غیر روحانی عمل ہے؟ اس کا روحانی طور پر کیا نقصان ہے؟ وضاحت فرما دیں، شکریہ. ویسٹرن سوسائٹی جہاں پر میں ہوں، جرمنی میں، یہاں تو ایک عام معمول ہے کہ نقش کاری جسم پہ کرتے ہیں، ٹیٹو. لیکن آپ نے کیونکہ سوال پوچھا ہے تو وہ یہ ہے کہ روحانی طور پہ جو ٹیٹو ہیں یا نقش نگاری جسم پر جو ہے، اس کا اثر جو ہے پھر وہ روح پہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو نقش خدا روح پہ دینا چاہتا ہے اس میں پھر وہ صفائی نہیں رہتی. اس کی مثال یوں ہے کہ آپ ایک کاغذ پہ پہلے کیڑے مکوڑے سے عجیب عجیب چیزیں لکھے تو جو کاربن کے نیچے ہوگا وہاں بھی وہ جو وہی چیزیں سامنے آ جائیں گی. لہذا روحانی طور پر اس کا بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ٹیٹو ہیں نقش نگاری جسم پر، یہ سب سے پہلے شیطان نے اور بری ارواح نے شروع کی ہے. اور ناک کے اندر جیسے مٹ ڈلواتے ہیں یا اپنے کانوں کے اندر عجیب عجیب، یا پیٹ پر یہ رنگ وغیرہ، یہ سب وہیں سے شروع ہوا ہے، جو شیطانی دنیا سے. جی حضور، بہت شکریہ. جی ہماری انہی محترمہ کا ایک اور سوال ہے. جی یہ فرماتی ہیں: کیا ہم جنس پرستی ایک دماغی یا جسمانی بیماری ہے، یا یہ شیطانی دنیا کی طرف سے کوئی دباؤ ہے جسے انسان وقت کے ساتھ ساتھ قبول کر لیتا ہے؟ اس کی اصل وجہ اور روحانی طور پر کیا نقصانات ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال میں سمجھ گیا ہوں. تو یہ ہم جنس پرستی جو ہے، یہ فالن جو ہے، فالن اینجل جو اپنا نور کھو بیٹھے، اور جنات کی دنیا جو
پیٹھ دکھا بیٹھے خدا کو اور اپنا نور کھو بیٹھے، یہ ان کی وجہ سے یہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ انسانی کائنات، انسانی مخلوق میں بھی آ گئی، لیکن ہے یہ غلط۔ ویسٹرن سوسائٹی میں بھی پوچھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ عورت، مرد کے ساتھ مرد، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اگر عورت کے ساتھ عورت اور مرد کے ساتھ مرد، اس سے ایک تو وہ جان لیں کہ انسانی جو انسانیت کی نسل ہے وہ بالکل تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں آپس میں نئی نسل نہیں پیدا کر سکتے۔ اور یہ دماغی خلل ہے جو دماغ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ شیطانی خلل بھی ہے۔ تو جب وہ آتے ہیں ہماری موومنٹ میں تو وہ کہتے ہیں میں تو جی مرد کے ساتھ مرد میں سوتا ہوں، یا عورت کہتی ہے میں تو عورت کے ساتھ سوتی ہوں۔ تو میں کہتا ہوں میں کوئی جرم نہیں تم پہ عائد کرتا، لیکن اگر پرنسپل آف کریشن، کائنات کے اصولوں سے دیکھا جائے تو اگر یہ زمین عورت سے عورت شادی کرے یا مرد سے مرد، تو نسل انسانی کٹا ہو جائے گی اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ان کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ انسانی تاریخ کے اندر جب بھی یہ معاملات ہوئے اس کی وجہ سے بڑا فتنہ فساد ہوا، جیسا کہ سادم گمورہ کی مثال ہے کہ خدا اور فرشتے چھوڑ گئے، اس سادم گمورہ کا جو شہر تھا وہاں برائی نے یہی جگہ لے لی، ہم جس ملک تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ تباہی آئی آخر میں۔ تو یہ چیز شیطان کی طرف سے ہے، اور جو جنات گر چکے ہیں نور کھو بیٹھے یا فرشتے نور کھو بیٹھے ہیں، ان کی جو عادات یا اثر ہے وہ انسان نے بھی قبول کیا ہے۔ جی حضور بہت شکریہ۔ جی ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، جناب زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ ایک روحانی شخص کے لیے ایسے کون سے کام یا عوامل ہیں جن کے باعث وہ اپنی روحانیت کھو سکتا ہے، یعنی ابلیس سے شیطان بن سکتا ہے؟ خدا کی محبت جو ہے اس کے اندر جو بیج ہیں یہی جب پھٹتے ہیں تو یہ نور کا باعث بنتے ہیں، اور نور ایسی چیز ہے جس کو سنبھالے رکھنا ایک چیلنج ہے۔ تو جب انسان کسی موڑ پہ بھی پرانی دنیا یا شیطان کی دنیا کی طرف جاتا ہے تو وہ نور جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ پھر اس کی روح سے نکل جاتا ہے۔ لہذا روحانی شخص کے لیے، جیسے خدا نے کہا تھا کہ میں نے بلعام کو ایک آسمان کی طرف اٹھانا چاہا لیکن وہ زمین کی طرف گر پڑا اور اس نے وہ جو نور تھا اپنا ضائع کر دیا۔ جی حضور بہت شکریہ۔ جی ہمارے ایک اور ممبر کا سوال یہ فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے ایک بات پوچھنا ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دعا کیوں کرتے ہیں جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ دراصل مجھے آج تک دعا کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، شاید یہ ایک روایت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ عادت بن جاتی ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب انسان کو اپنی من چاہی ہر چیز مل جائے تو اس کے بعد پھر وہ دعا کی طلب بھی نہیں رکھتا، بلکہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی
اللہ کے حضور پیش نہیں کرتا۔ آپ کے نزدیک دعا کا اصل مقصد اور مفہوم کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ Just give me 5-6 minutes. There's some emergency happen and I'm coming back to you, okay? وہ ذرا درمیان میں ایمرجنسی آ گئی تھی تو وہ سلسلہ کٹ گیا۔ تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دعا کو عبادت کے ساتھ انہوں نے باندھ دی ہے، یعنی کہ ایک چھاپے کے اوپر اور چھاپا، یہ عادت بن گیا ہے۔ ورنہ دعا کو چھوڑیں، ہندی میں کہتے ہیں پرستش پوجا پاٹ۔ جب کوئی کسی کی پرستش اور پوجا پاٹ کرتا ہے تو اس سے ہم کلامی بھی کرتا ہے۔ اس ہم کلامی کو مناجات کہتے ہیں۔ محبت میں اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دعا میں یہ مانگ وہ مانگ، یہ لے وہ لے۔ خدا تو سب کچھ دے بیٹھا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ دے بیٹھا ہے، تو تم مانگتے کیا ہو؟ بھکاریوں کی طرح سارے خزانوں کی چابیاں اس نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں۔ تو کیونکہ یہ دعا کا ہی مضمون غلط سمجھے ہیں، اس لیے انہوں نے دعاؤں اور عبادت کو امید اور دوزخ کے خوف سے بدل دیا ہے کہ عبادت نہ کریں گے، دعا نہیں مانگیں گے تو ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ امید پہ رکھ دیا ہے کہ عبادت اور دعا کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، انہوں نے انسان کو خدا سے محبت کی ہم کلامی سے بہت دور کر دیا ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ روحانی طور پر شادی سے پہلے سیکس، بچہ اور شادی کے بعد طلاق دینے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئے روحانی احکامات کیا ہیں؟ پہلے تو شادی کا مضمون ہی انہوں نے غلط سمجھا ہے۔ شادی ایک بندھن ہے۔ وہ بندھن یہ تھا کہ تمہارے ابا اماں آدم اور حوا اگر وہ خدا کو راضی کر دیتے تو مولوی کی جگہ، یہ شیطانی مولوی کی جگہ، خدا نے بندھن باندھنا تھا پیار کا۔ تو اب وہ تو پتہ نہیں، تو تمہارے ابا اماں جو تھے ان کی شادی نہیں ہوئی، اور خدا خود ہی کہتا ہے تورات میں بھی خدا چھوڑ کے چلا گیا۔ تمہارے قرآن میں کہتا ہے کہ وہ نافرمان تھے، اے آدم کی اولاد، شیطان نے ان کو ننگا کر دیا۔ تو جب تمہارے ابا اماں کی شادی نہیں ہوئی تو تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لحاظ سے بات تو بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ جتنی نسلیں انسانی ابھی تک ہے وہ سب حرامی، جتنے بھی بچے وہ حرام کے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا ہی نہیں تھا ان کی شادی میں۔ اب نیا مسیح زمانہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس پرانے آدم کو چھوڑو، مجھ سے رشتہ باندھو، تاکہ تم خدا کو خوش کر دو، عورت بھی اور آدمی بھی، اور مدد کرو مسیح زمانے کی تاکہ خدا کی دنیا آ جائے۔ اس صورت میں جب خدا راضی ہو جائے گا تو پھر شادی کی ایک نوعیت مختلف ہو جائے گی۔ پھر وہاں نہ شیطانی مولوی آئے گا نہ کوئی اور آئے گا۔ عورت اور آدمی خدا کو حاضر ناظر جان کر، کیونکہ ان کا رشتہ ہوگا محبت کا اور زندہ رشتہ ہوگا، وہ خدا کو بلائیں گے
بس کوئی گواہ نہیں ہوں گے اور وہ ایک بندھن میں بن جائیں گے پیار کے. ہاں، یہ ہے جو صحیح پوائنٹ آف ویو ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. زاہد خان صاحب، ہم جانتے ہیں کہ انسان اس کرۂ ارض پر بہت قدیم ہے. کیا ڈائنوسارز کے دور میں بھی انسان کو روحانی طور پر روحانی رہنمائی دی جا رہی تھی، یا کیا انسان اس دور میں اتنے قابل نہیں تھے کہ انہیں روحانی طور پر رہنمائی دی جا سکتی؟ ایک پروسیس تھا ایوولوشن تھیوری کا، وہ چلتا رہا. اس کے بعد لاشعوری سے شعور میں آیا انسان. تو جب دیکھ لیا خدا نے اور فرشتوں نے، تو پھر روحیں جو ہماری ہیں وہ قدیم ہے، اس کائنات سے نہیں بلکہ کل کائنات سے بہت قدیم ہے. روح ارواح میں رہتی تھی، تو پھر وہ روح جو ہے وہ بھیجنی شروع کر دی اس پروسیس میں. تو یہ مطلب تو چار جمعہ 4 دن کی پیدائش ہے. انسان کو ہر دور کے اندر گائیڈنس ملتی تھی. نہیں ملتی تھی تو محمد صاحب کیوں کہتے ہیں ملت ابراہیم، کہ ایک خدا کا ہو کر، تو وہ ایک خدا کا ہو کر ہر دور کے اندر انسانیت میں لوگ تھے جو اس سے ہدایت پاتے تھے. یہ تو مذہبی ٹھیکیدار اب بنے نا آ کے 6000 سال. تو یہ ہدایات ملتی رہتی تھی ارواح میں، خوابوں میں، کشفوں میں. یہ تو اب انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں ساری. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کسی بھی ایڈکشن یا عادت کا انسان کی روح پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یعنی اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو وہ میرے جسم کو متاثر کرتی ہے، اس کا میری روح کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو مان گئے آپ کے جسم کو نقصان دیتی ہے. اس میں لنگ کے مسائل ہیں، پھیپڑوں کے مسائل ہیں، اور بڑے مسائل ہیں. لیکن روح کی دنیا میں یہ جو عادت ہے، جیسے آپ نے 6 ماہ یا سال کوشش کی اور سگریٹ نوشی چھوڑ دی. اگر آپ سگریٹ نوشی کرتی ہوئی پہنچ جائے عالم ارواح میں، تو پھر یہاں جسم کے ساتھ 6 مہینے سال میں سگریٹ چھوڑی جا سکتی ہے اس ایک عادت کو. لیکن وہاں جو ہے لاکھوں سال جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ روح ایک سوئی ہے اور جسم ایک دھاگا ہے. تو جب یہ روح کی دنیا میں داخل ہوتی ہے روح، تو جسم تو مر چکا ہوتا ہے، تو پھر سوراخ کرتی ہے، سیدھی کچھ بھی نہیں ہے. لہذا جو بھی آتے ہیں جو نقصان دہ آتے ہیں، جیسے میرے والد صاحب جب چلے تو انہوں نے 90 سال کی عمر میں مجھ سے عہد وفا کیا. تو فرشتے آئے اور کہا کہ انسانیت کے طور پہ تو اچھا انسان ہے، لیکن جہاں تیرا گھر ہے جنت میں، وہاں سگریٹ نوشی نہیں ہے اور بری عادتیں نہیں ہیں، لہذا تو وہاں پہ نہیں جا سکے گا. تو جب اٹھے اسی دن سگریٹ چھوڑ دی. تو ہر بری عادت جو ہے وہ آپ کو روک دے گی اچھی دنیا میں جانے سے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ مجھے روحانی ترقی کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا. کیا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو گہرائی سے جاننا ہے، اس سے گہرے طور پر پیار کرنا ہے، یا روح کے اندر بے انتہا نور آنا ہے، تبلیغ کرنا، یا خوابوں کے مفہوم کو جاننا وغیرہ وغیرہ؟ یا سادہ الفاظ میں روحانیت کے اندر ایک شخص کو اصل کام کیا کرنا ہے جس سے اس کے روحانیت میں ترقی یا تنزلی کا معیار طے ہو سکے؟ چونکہ خدا جو ہے پہلا مقدمہ ہے، سائنس بھی کہتی ہے گاڈ از اے فرسٹ کاز آف دی یونیورس، اور ہم نتیجہ ہے. تو جو کوئی چیز بناتا ہے وہی مقصد بھی دیتا ہے.
اس چیز کا. اب خدا نے جو مقصد دیا ہے وہ یہ ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کو جانے. جب وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی روحانی حصے کھلتی ہیں اگر وہ سنجیدہ ہو جائے. اور جب روحانی حصے کھلتی ہیں تو اسے قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے محبت میں کہ خدا نے کیا کیا نہیں کیا میرے لیے. تو یہ محبت جو ہے اس کا دوسرا نام روحانیت ہے. ہاں، اس محبت کے اندر پھر وہ ایسے بیج ڈال دیتا ہے خدا کے ساتھ کہ وہ جو پھٹتے ہیں تو نور پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی چمکتا ہوا اندھیرا صرف نور حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. تو خدا کی محبت میں جو ہے وہ نور ملتا ہے. اور اس لیے روح کی دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں جو کہ ہم خرید سکتے ہیں نور یا بیچ سکتے ہیں، تو وہاں قانون جو ہے نور نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. تو نور کو بھی چھوڑ دے، روحانیت کو بھی چھوڑ دے. تو جیون کا مقصد یہ ہے کہ تو خدا کی محبت میں ایسا کامل ہو جا کہ وہ تیری پہلی محبت بن جائے اور کائنات کا مقصد پورا ہو جائے. بس اس کے بعد تجھے چاہے ساری جنتیں ملیں یا نور ملے یا روحانیت کہاں تک جاتی ہے، ہمیں اسے کیا سروکار. وہ ٹھیک ہے، جنتوں میں چلتے چلتے اور دوسری جنتوں میں پہنچتے پہنچتے ہم بڑا کچھ سیکھیں گے، لیکن اصل مضمون محبت ہے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے. پاکستان سے خاتون ممبر سوال کرتی ہیں، فرماتی ہیں، زاہد خان صاحب، میں پاکستان میں ایک ٹرسٹ چلاتی ہوں. آئے دن لوگ اپنے نو مولود بچوں کو کوڑے کے ڈھیروں اور جھاڑیوں میں پھینک جاتے ہیں. اکثر ایسے بچے تو مردہ حالت میں بھی ملتے ہیں. جو بچ جائیں وہ پوری زندگی بدقسمتی کا شکار رہتے ہیں. نہ تو انہیں اچھے والدین ملتے ہیں اور نہ ہی ایک ہمدرد معاشرہ. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ لوگ اپنی غربت کی وجہ سے اگر بچے پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے آپ کی تعریف کرنی پڑے گی اور شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ آپ ایسے اندھیرے کی دنیا میں، پاکستان میں جہاں سیاستدانوں سے لے کے عدلیہ اور سب کو عقلوں کو گھن لگ گئی ہے، کہ وہاں غربت کا اصل جو ریزن وجہ ہے وہ یہی لوگ ہیں. اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ وہ بچے کیوں پیدا کرتے ہیں. اس کے لیے شعوری ایجوکیشن چاہیے اور تعلیم بہت کمی ہے ہمارے ملک کے اندر. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ 10% پڑھے لکھے لوگ ہیں. جو یہ 10% ہے یہ بھی پڑھے لکھے نہیں، یہ انگوٹھا لگانے والے ہیں، یہ جعلی ڈگریوں والے. تو اس ماحول کو کیسے بدلا جائے، اس کے لیے یا تو وہ لوگ آئیں جو پیار کرتے ہوں اپنے انسانوں سے اور ان کی محبت میں وہ ایک ایسا نظام بنائیں جس کے اندر تعلیم، جس کے اندر شعوری تعلیم ہو اور جس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے ہوں. کیونکہ ان کے گیو اینڈ ٹیک سے بھی اگر وہ آ کے مدد کریں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہاں پاکستان میں پہلے کہا جاتا تھا کہ ساری مصیبتوں کا باعث یہ سیاستدان ہے. لیکن جب کینسر یا ایک ایسی بیماری جب وہ پھیلتی ہے تو وہ بیماری جو ہے وہ اور بیماریوں کو بھی دعوت دے دیتی ہے.
جس کے اندر پھر عدلیہ نظام کو ہی بیڑا غرق ہو گیا. فوج کے بغیر ان کے کاروبار نہیں چل سکتے کیونکہ انہیں ڈنڈے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان قوم جو ہے یہ ڈنڈے کے بغیر، کیونکہ یہ جانور ہے، اور آج 76 سال ہو گئے ہیں، ڈنڈے اتنے زیادہ ہیں اور مجھ صرف ایک ہے، بھینس. اب وہ بھینس کی کھال بھی جو ہے وہ اتنی ڈنڈے کھا کے پک گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پاکستان قائم کیسے ہے؟ جو بنگلہ دیش تھا، جو غریب ترین ملک تھا، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں. ان کے ضمیر جو ہیں یہ مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. لہذا ایک یا تو انقلاب آئے یا پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ لوگ باہر سے آئیں اور ان کو ایجوکیشن دیں یا ان کی مدد کریں. اس کے لیے بھی پھر چاہیے ایسا نظام جو مخلص ہو، جس میں لالچ نہ ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اب جیسے کبھی آرمی جو ہے وہ تھوڑی سی مخلص ہو جاتی ہے، کبھی سیاستدان تھوڑا سا مخلص ہو جاتا ہے، لیکن یہ اور مگرمچھ جو ہیں پھر اس نظام کو چلنے نہیں دیتے. اور پھر یہ لوگ بھی ایسے لوگوں کو بار بار چنتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اس نظام کو گندا کر چکے ہیں. تو اس جو آپ وہ ٹرسٹ چلاتی ہیں، اس کے لیے صرف بچوں کو لینا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں گاؤں گاؤں گریا گریا جا کے ایجوکیشن بھی دینی پڑے گی کہ پلیز یہ کنڈم لے لیں، سوچیں سمجھیں خدا کے لیے. اگر آپ نہیں ٹیک کیئر کر سکتی تو پھر بچے جب بنائیں جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں. جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی اس روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. ہمارے ایڈمن ٹینو جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب اگلے ہفتے اسی معینہ وقت پہ اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. سبھی سامعین کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب پر خدا کی سلامتی.